السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ 10 ربیع الثانی۔ نمبر 1، مسلمانوں پر کفار کا ظلم و ستم۔ کفار و مشرکین مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم ڈھاتے تھے اور دین حق قبول کرنے کی وجہ سے ان کے ساتھ انتہائی بے رحم سلوک کرتے تھے۔ چنانچہ بن خلف اپنے غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو تپتی ہوئی ریت پر کبھی پیٹ کے بل لیٹا کر تو کبھی پیٹھ کے بل لیٹا کر بھاری پتھر رکھ دیتا اور انہیں مارتے ہوئے اسلام چھوڑنے کو کہتا، مگر اس حالت میں بھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ احد احد کہتے رہتے، یعنی ایک ہی خدا کو پکارتے۔ اسی طرح حضرت عمر بن یاسر رضی اللہ عنہ اور ان کے والدین جب مسلمان ہوئے تو کفار انہیں بے پناہ تکلیف پہنچاتے تھے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس سے گزرتے تو ان کی حالت زار کو دیکھ کر فرماتے، یاسر کے خاندان والو صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ حضرت عمر بن یاسر رضی اللہ عنہ کے والد اور والدہ کو مشرکین نے تکلیف پہنچاتے ہوئے شہید کر ڈالا تھا۔ الغرض کفار نے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ غلاموں سے لے کر مظلوموں تک کو ستایا گیا، درختوں پر لٹکایا گیا، پتھروں میں رسیاں باندھ کر گھسیٹا گیا، پیٹ اور پیٹھ پر پتھر کی تپتی ہوئی سریے بھی رکھی گئیں۔ غرض ہر طرح مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، مگر صحابہ کرام کو ایمان سے نہیں ہٹا سکے۔ صحابہ نے تمام مصیبتوں کو برداشت کر کے دین حق کو سینے سے لگائے رکھا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ نمبر 2، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرتے کی برکت۔ حضرت آسمہ بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک کرتا تھا۔ مدینہ میں جو بھی بیمار ہوتا اس کرتے کو دھو کر بیمار کو اس کا پانی پلاتے اور بیمار کے بدن میں اس کو لگاتے تو اسے شفا حاصل ہو جاتی۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں امانت کا واپس کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ جن کی امانت ہے انہیں لوٹا دو۔ فائدہ، اگر کسی نے کسی شخص کے پاس کوئی چیز امانت کے طور پر رکھی ہو، مطالبے کے وقت اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں محتاجگی اور ذلت سے پناہ مانگنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فقر و محتاجگی اور ذلت سے اس طرح پناہ مانگا کرو۔ ترجمہ، ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں فقر و فاقہ اور ذلت سے، اور اس سے کہ ہم کسی پر ظلم کریں یا ہم پر کوئی ظلم کرے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، حلال روزی حاصل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے حلال روزی کھائی اور سنت کے مطابق عمل کیا اور لوگ اس کے ظلم سے محفوظ رہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں شرک کرنے والے کی مثال۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم صرف اللہ کی طرف متوجہ رہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ وہ آسمان سے گر پڑا ہو، پھر پرندوں نے اس کی بوٹیاں نوچ لی ہوں یا ہوا نے کسی دور دراز مقام پر لے جا کر اسے ڈال دیا ہو۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں دنیاوی زندگی دھوکہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیاوی زندگی تو کچھ بھی نہیں، صرف دھوکے کا سودا ہے۔ فائدہ، جس طرح مال کے ظاہر کو دیکھ کر خریدار پھنس جاتا ہے، اسی طرح انسان دنیا کی چمک و دمک سے دھوکہ کھا کر آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے انسانوں کو دنیا کی چمک و دمک سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں قیامت کس دن قائم ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دنوں میں افضل دن جمعے کا دن ہے۔ اسی روز حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی روز ان کا انتقال ہوا، اسی روز سور پھونکا جائے گا اور اسی دن قیامت
قیامت قائم ہوگی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، نظر بند کا علاج۔ ایک شخص کو نظر لگ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ مار کر یہ دعا فرمائی۔ ترجمہ: اے اللہ اس کی گرمی اور اس کی ٹھنڈک اور تکلیف کو دور کر دے، چنانچہ وہ شخص ٹھیک ہو کر کھڑا ہو گیا۔ نمبر 10، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا کھانا آ جائے اور اس کے پیروں میں چپل ہو تو اس کو نکال دیں، اس لیے کہ پیروں کے لیے راحت بخش ہے اور سنت بھی ہے۔ خلاصہ: چپل جوتے اتار کر کھانا کھانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اسی طرح کی اسلامک ویڈیو کے لیے چینل زماں ملک کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔